بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میری آواز کافی بہتر ہے اور تھینک یو ویری مچ آپ کے پیار کا کہ آپ لوگ ناول سننا چاہتے ہیں۔ بس اسی کی وجہ سے جو ہے یہی چیز ہے، آپ کا پیار ہے جو ہر روز نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سارے سبسکرائبرز کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے پیار دیا۔ نیچے پھیلے ہنگامے کے برعکس اوپر سخت سناٹا چھایا تھا۔ جویا نے کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں سے جھانک کر دھیمے سے اسے آواز دی، سویا؟ سویا تم ابھی تک یہیں ہو؟ وہ اسے تیسری بار بلانے آئی تھی۔ نیچے سے کتنی بار آپا گل کی بچیاں آ چکی ہیں، جا کر دیکھ تو لو۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے جویا نرم سے لہجے میں اصرار کیے گی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ میں نہیں جاؤں گی، میں انہیں منع کر چکی ہوں، پھر وہ کیوں بلا رہی ہیں بار بار؟ اتنے لوگ آ جا رہے ہیں، چائے وغیرہ کون بنائے گا؟ مجھے وہ منع کر گئی ہیں کہ کسی کے سامنے نہ ہو، ورنہ میں جا کر بنا لیتی۔ پلیز چلی جاؤ نا تم۔ زویا نے دھیرے سے اس کی طرف کروٹ لی۔ اتنے لوگ کسی خوشی کے موقع پر نہیں آ رہے ہیں جویا، یہ سب ہمارے یہاں افسوس کرنے آ رہے ہیں۔ ہمارے باپ کے جیل جانے پر بدعنوانی کے الزام ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی اور کمرے میں پھیلی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کی آنکھوں پر آیا ورم اور سرخی نمایاں ہو رہی تھی۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کی خاطر میں دعوت نہیں کی جاتی؟ آپا گل کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے یہ بات؟ اس کی آواز بہت نیچی تھی، جیسے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ زویا کی حالت واقعی اس قابل نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے جائے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ مستقل اوپر ہی تھی اور کسی صورت لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں تو اب کالج بھی نہیں جا سکتی ہوں جویا، لوگ کن نظروں سے مجھے دیکھیں گے؟ میرے فرینڈز، کلاس فیلو سب ہی کو اب تک پتہ چل ہی گیا ہوگا نا۔ وہ اس سے کیا یقین دہانی چاہ رہی ہے؟ جویا نے نگاہیں جھکائے ہوئے سوچا۔ اور یہ رشتے دار جو نیچے آ کر بیٹھے ہیں، یہاں سے نکلتے ہی ہم پر ہنستے ہوں گے، حرام کی کمائی پر توبہ توبہ کرتے ہوئے واپس جاتے ہوں گے۔ سب پر ہماری کلئی کھل گئی۔ وہ مستقل بول رہی تھی، اس کا ذہن دباؤ کا شکار تھا۔ جویا کو اسے ٹوکنا پڑا۔ ابھی نئی نئی بات ہے زویا، اس لیے شاید سب ہی حساس ہو رہے ہیں۔ کچھ دن گزریں گے تو بات پرانی ہو جائے گی، لوگ بھی بھول بھال جائیں گے۔ آج کل یہ سب بہت عام سی باتیں ہیں، تم دل پر اتنا مت لو۔ اپنے کہے الفاظ پر اسے خود بھی یقین نہیں تھا، لیکن زویا کی تسلی کے لیے کہنا پڑا۔ زویا تلخی سے مسکرا دی۔ لوگوں کی یادداشت دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بہت اچھی ہوتی ہے جویا۔ جب ہمارے گھر والے معاذ بھائی کے ان عیبوں کی تشہیر کرتے ہوئے نہیں ڈرے جو ان بیچاروں میں تھے بھی نہیں، تو پھر اب ہم کیسے بخشے جا سکتے ہیں؟ جویا کے دل بہت زور سے دھڑکا۔ گھر میں معاذ کا نام بہت دن بعد لیا گیا تھا۔ معاذ بھائی نے ضرور بد دعا دی ہوگی زویا، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان سب نے بڑا ظلم کمایا ہے تمہیں ان سے جدا کر کے، کسی کا صبر بھی پڑتا ہی ہے۔ اس نے سختی سے نچلا ہونٹ دانت کے نیچے دباتے ہوئے اندر سے اٹھنے والے شور کو روکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی نیچے سے اوپر آ رہا تھا۔ کہہ دینا میں سو گئی ہوں۔ زویا نے پھرتی سے کمبل خود پر لیا اور غائب۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور اس حرکت پر ہنستی۔ اس بار کوئی اور نہیں، خود آپا گل ہی تھی۔ جویا کا خیال تھا کہ وہ اب زویا کی اب تک نہ آنے پر خبر لینے آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے محض ایک نظر کمبل میں غائب زویا کی طرف ڈالی اور تھکے تھکے انداز میں بیڈ کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ جویا ان کے ہاتھ کے اشارے پر واپس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا زویا کو نہیں اٹھایا، وہ سب تو چلے بھی گئے۔
کیوں؟ جویا نے حیرت سے آپا گل کی طرف دیکھا۔ قریب دور کے یہ سارے رشتہ دار گھر میں مستقل آنے والوں میں تھے، جنہیں کھانا کھلائے بغیر کبھی جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیا تماشا دیکھنے آئے تھے سو دیکھا اور گئے؟ انداز ایسا تھا جیسے گناہ گاروں کے حال سے عبرت پکڑے ہوں۔ ساری عمر یہاں کھاتے رہے اور اب چائے کو بھی پوچھا تو ایسے جلدی سے منع کر دیا جیسے زہر ملا کر پلا دیں گے ہم۔ سخت جذباتی ہو رہی تھی۔ جویا محض نگاہ جھکا کر رہ گئی۔ اور وہ ناظمہ آباد والی صفن خالہ، انہوں نے تو پانی بھی پینا گوارا نہیں کیا ہمارے گھر کا۔ کہنے لگی میں تو بس اظہار کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ ذرا رک کر انہوں نے سر کو بیزاری سے جھٹکا۔ میں نے بھی سب سے ایک ہی بات کہی کہ کسی نے دشمنی میں ابا کا نام لے دیا ہے، چند دن میں آ جائیں گے خیریت کے ساتھ۔ سب کے منہ اتر گئے، سمجھ رہے تھے جیسے ابو کو اب عمر قید سے کم کیوں ہونی ہے۔ وہ کم از کم اپنی کارکردگی سے تو مطمئن تھی۔ جویا نے جھجکتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ ابو واقعی آ جائیں گے کیا آپا گل؟ ہاں، انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ سلمان نے بات کر لیا وکیل سے، چند دنوں میں ساری رقم جمع کروانی ہے کورٹ میں، پھر ضمانت تو ہو ہی جائے گی۔ کیس تو سالوں چلتے ہیں، یہ بھی چلتا رہے گا۔ جویا کی سمجھ میں کچھ آیا کچھ نہیں۔ مگر پیسے کہاں سے آئیں گے آپا؟ کوئی چھوٹی موٹی رقم تھوڑی ہے۔ اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے، سلمان کے اسٹیٹ ایجنسی والے نے گھر کا گاہک ڈھونڈ لیا ہے۔ 10-12 لاکھ کم تو دے گا لیکن اکٹھی رقم دینے والی پارٹی ہے، رعایت تو دینی پڑے گی نا۔ جویا کے لب ہلکے سے کھلے اور پھر بنا کچھ کہے بند ہوئے۔ گھر کے بکنے کی باتیں اتنے دن سے ہو رہی تھیں، لیکن آج جب واقعی بک رہا تھا تو دل پر عجیب بے سر و سامانی کا سا احساس تھا۔ آنکھ کھول کر یہی گھر دیکھا تھا، یہی مانوس در و دیوار، یہی سارا ماحول۔ میں اس وقت یہی کہنے آئی تھی کہ اب تم دونوں ہمت کر کے پیکنگ کر لو، سارا فالتو فرنیچر تو بیچنا ہی پڑے گا۔ سلمان نے 2 کمروں کا پورشن دیکھا ہے تم لوگوں کے لیے، 2 گلی چھوڑ کر ہے، اتنا سامان وہاں کہاں سمائے گا؟ ظاہر ہے پھر تم لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپا گل نے ہدایتوں کی اگلی قسط جاری کی۔ کمبل میں منہ دیے لیٹی زویا کے وجود میں بے نام سے جنبش ہوئی۔ کمرے میں اتری مدھم روشنی اور بے مان پڑی، اور جویا نے پوری آنکھ کھولتے ہوئے آپا گل کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ کتنی دیر سے وہ سر جھکا کے کارپیٹ کے میٹے میٹے سے پرنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ دادی نے گھورتی نگاہ وقفے وقفے سے اس پر ڈالتے رہنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ چہرہ اور اس کے تاثرات دیکھ کر لوگوں کے بارے میں بالکل درست اندازہ لگا لیتی ہیں، لیکن اس لڑکی کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی سخت ناپسندیدہ ٹھہری تھی۔ پہلے تو اس کا اس بھری دنیا میں تنہا رہ جانا ہی اس کے بے اعتبار کرنے کے لیے کافی ٹھہرا تھا۔ رہی صحیح کسر ماس کی دھمکی نے پوری کر دی تھی۔ کوئی ابا کے سمجھا دینے کے بعد اس نے اپنی بات کو ایک بار بھی نہیں دہرایا تھا، لیکن امی اور دادی دونوں ہی کو یقین تھا کہ کچھ ہے جو در پردہ ہے۔ آج سے پہلے کسی بھی لڑکی کے پیچھے معاذ نے گھر والوں سے مخالفت مول نہیں لی تھی، جویا کے لیے بھی نہیں، جس کے بارے میں دادی کو آج بھی پورا یقین تھا کہ وہ معاذ کے دل سے نہیں نکلی۔ مگر اب سامنے کاٹن کے بڑے بڑے پھولوں والے پرنٹ کا سوٹ پہنے بیٹھی ہوئی زری ان کے گھر میں سوالیہ نشان بن کر آئی تھی۔ دادی نے بے چین سا ہو کر پہلو بدلا۔ اس کی موجودگی سے بے چینی محسوس کر رہی تھی، مگر یہاں اپنے کمرے میں اس کو رکھنا بھی وہ خود ہی منظور کر چکی تھی۔ سنو لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ حالانکہ وہ جب یہاں آئی تھی تب معاذ نے سب سے اس کا باقاعدہ تعارف کرایا تھا، لیکن دماغ میں اتنی بہت سی ساری الجھنیں وہمیں پل رہے تھے کہ اس کا چھوٹا سا نام بھی آسانی سے بھول چکی تھی۔ جی زری۔ اس کی سہمی ہوئی نگاہ دھیرے سے اٹھی اور پھر جھک گئی۔ لڑکی خوبصورت نہ سی لیکن پرکشش تو ہے۔ بہت جانب دار ہو کر بھی انہیں اتنا تو ماننا پڑ رہا تھا۔ اس کی دمکتی ہوئی رنگت، خوبصورت آنکھیں، دلکش سراپا، کوئی بھی لڑکا اسے ناپسند نہیں کر سکتا تھا، سو معاذ بھی کیوں؟ وہ جتنا بھی سوچتی کوفت اور بھی بڑھ رہی تھی۔ بیٹھے بٹھائی کی مصیبت۔ یہ سامنے سٹور ہے، اپنے کپڑوں کا تھیلا وہیں رکھ دو لے جا کر۔ وہ تابیداری سے فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ پرانا سا زپ ٹوٹا ہوا بیگ بھی اسے آج صبح ہی خالہ بطول نے دیا تھا، جس میں وہ اپنی گنتی کے 4 جوڑے رکھ کر لائی تھی، اور ان کے نیچے حفاظت سے رکھے ہوئے بطول کے ہی دیے 500 روپے تھے جو اس نے چلتے ہوئے خوب آنسو بہا کر زری کو دیے تھے۔ مجھے معاف کر دیجو زری، میرے پاس میں ہوتا تو میں تجھے یہیں اپنے پاس رکھ لیتی، مگر میں بڑی مجبور ہوں بیٹا۔ بطول کے مجبوری شرابی اور سخت مزاج شوہر تھا۔ زری کو اس سے ذرا بھی گلا نہیں تھا، بلکہ اس سے کیا، اب تو اسے طوطے کی طرح آنکھیں بدلتی سیدہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔
اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لیتی پھر تو وہ شاید ساری عمر ماس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکتی۔ خوش بختی کا یہ در نہ دانستہی سے کھلا تو سیدہ ہی کے طفیل تھا۔ دادی کے کمرے سے ملکہ چھوٹے سے سٹور میں اپنا بیگ ایک کونے میں رکھتے ہوئے سیدہ کو کم اور دونوں بچوں کو زیادہ یاد کیا۔ بھائی کی آخری نشانیاں اب وہ کبھی نہ دیکھے گی، شاید کبھی بڑے ہو کر وہ اس سے ملنے آ جائے۔ آنکھوں میں آتے ہوئے آنسوں کو اس نے سختی سے رگڑ ڈالا اور واپس باہر آئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی اندر؟ دادی کا لہجہ سخت تھا اور اس کے منٹ منٹ پر چیکنگ کا فیصلہ اس کے آنے سے پہلے ہی کر چکی تھی۔ جی وہ بس ایسے ہی۔ زری نے بوکھلا کے ان کی طرف دیکھا مگر وہ غیر مطمئن تھی۔ میری 10 چیزیں رکھی ہیں، اسٹور میں ذرا احتیاط کرنا، کچھ ادھر ادھر ہوا تو پھر میں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی، فوراً ہی چلتا کر دوں گی یہاں سے۔ مجال نہیں ہے ماس کی جو میرے سامنے کچھ بول سکے۔ انہوں نے اپنی اور اس کی دونوں ہی کی حیثیت متعین کرنا ضروری سمجھا۔ جی یہاں کر بیٹھو۔ ان کے اشارے پر وہ قریب آئی تھی۔ دادی کو یہ دیکھ کر بڑا اطمینان ہوا کہ وہ ان کے کہے بنا ہی بیڈ یا کرسی کے بجائے نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ دیکھو ماس تمہیں یہاں لے تو آیا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں، اب پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ۔ ماس اتنا سیدھا اور رحم دل ہے کہ کوئی بھی اس کے سامنے مظلوم بن جائے اس کی مدد کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ تم نے اگر اسے یوں ہی گھڑ کر کہانی سنا دی ہے تو بھی اسے سچ ہی سمجھے گا، لیکن ہم سب اتنے بے وقوف نہیں ہیں، سمجھی؟ صاف صاف لہجے میں کہی گئی بات میں کوئی پیچ و خم نہیں تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں اسے کرنے میں بھی دیر نہیں لگائیں گی۔ زری کو فی الحال تو پورا یقین ہوا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ اتنی دیر سے میں ہی اکیلے بولی جا رہی ہوں۔ زری کے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ان کی باتوں کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ اصل میں تو ان کی کوئی بھی بات جواب طلب نہیں تھی، صرف اسے یہاں رہنے کے اصول و قاعدے بتا رہی تھی اور کسی بھی خطا سے پہلے ممکنہ سزا سے بھی آگاہ کر چکی تھی۔ وہ صرف سننے اور ماننے کا اختیار رکھتی تھی۔ اعتراضات، تحفظات سب اس گھر کے مکینوں کا حق بنتے تھے۔ مجھے ایسی گپ چپ گھنی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دل میں کیا لیے بیٹھی ہیں۔ ایک زمانے میں ماس کی ماں بھی بڑی خاموش ہوتی تھی جب وہ نئی شادی ہو کر میرے گھر آئی۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی تھی اس کی عادتوں سے، لیکن پھر انہیں دفتانی احساس ہوا کہ نو وارث سے فی الحال اتنے بے تکلفی بھی مناسب نہیں کہ خاندانی حالات گوش گزار کیے جائیں۔ سو بات ادھوری چھوڑ کے خاموش ہوئیں۔ ربیہ چائے کی ٹرے لیے اندر آ رہی تھی۔ گرم چائے سے اٹھتی خوشبودار سی بھاپ، ربیہ کے چہرے کا فطری سا نرم تاثر اور اس کی مہربان مسکراہٹ، اطراف کی سرد موری خود بخود ہی فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ چائے پیو زری، سب کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، تمہیں بھی اچھی لگے گی۔ اس کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی جو ماس کے انداز کو یاد دلاتی تھی۔ زری نے تشکر بھری نگاہوں سے ربیہ کو دیکھا۔ یہاں اس گھر میں ماس کے علاوہ وہی اس کے دل کو ڈھارس بندھانے کا سبب بن رہی تھی۔ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا، یہاں سب اپنے ہیں۔ تم بہت خوش رہوگی، کوئی ضرورت ہو، کوئی پرابلم ہو، بلا جھجک مجھ سے کہنا، سمجھی؟ زری نے پلکیں جھپکاتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور اتنی دیر میں پہلی بار مسکرا دی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ وہ زری سے بھی زیادہ خوش ہوئی۔ یہ نیچے کیوں بیٹھی ہو تم؟ یہاں اوپر آرام سے بیٹھو چیئر پر۔ اس نے بھی اس کا نیچے بیٹھنا نوٹ کیا تو سو اصرار کرنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ویسے بھی نیچے بیٹھنے اور نیچے ہی سونے کی عادت ہے، آرام سے بیٹھی ہوں۔ دادی کو زری کی اس بات سے بہرحال اطمینان حاصل ہوا تھا۔ اتنی دیر سے وہ اس فکر میں تھی کہ رات کو اس کے لیے الگ چارپائی بھی ڈلوانی پڑے گی، اور ماں سے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اسے ان کے ہی بیڈ پر سلوانے کی ضد پکڑ لے، کیونکہ خود ربیہ بھی اکثر ان کے پاس ہی سو جاتی تھی۔ اور چلو میں تمہیں گھر دکھا دوں۔ چائے کا کپ رکھتے ہی ربیہ اس کے ہاتھ پکڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر تیزی سے باہر نکل بھی گئی۔ دادی کو اعتراض کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اتنی دیر سے وہ اس کے دل پر اپنے روب بٹھانے کی جو کوشش کیے جا رہی تھی، اسے ربیہ نے تھوڑی ہی دیر میں بے اثر کر دینا تھا۔ مارے کوفت کے وہ خود بھی چلتی ہوئی اگلے برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ دونوں لڑکیاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ شاید ربیہ زری کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی تبھی انہوں نے شائستہ کو پچھلے کوریڈور سے نکل کے ربیہ کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ دادی کے لبوں سے ایک دبی دبی سے سانس نکلی۔ معلوم نہیں زیادہ شامت کس کی آنی تھی، ربیہ کی یا پھر زری کی، پتہ نہیں کیوں، لیکن انہیں تھوڑا سا اطمینان ہوا تھا۔ نچلی منزل میں آج صبح سے ہی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ اجنبی آوازیں، بھاری قدموں کی آہٹ، سامان گھسیٹے جانے کا شور، کھلتے بند ہوتے دروازے، آواز کا نہ ختم ہونے والا تسلسل،
ایک بار پھر وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ نیچے کے لاؤنج سے باہر گیٹ کی طرف کھلنے والا دروازہ اور آگے کھلا ہوا مین گیٹ سب یہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ لاؤنج میں ڈرائنگ روم کے صوفے نکال کر لائے جا رہے تھے اور لاؤنج کے پرانے صوفے۔ جویا کی بے قرار نگاہ یہاں سے وہاں تک گئی۔ کل رات وہ بڑی دیر تک لاؤنج میں بیٹھی رہی تھی، اپنے پرانے سیٹ اپ میں گھر کو دیکھنے محسوس کرنے کے بس وہی آخری چند گھنٹے تھے۔ آج گھر خالی کیا جا رہا تھا، کل یا پھر زیادہ سے زیادہ پرسوں تک انہیں بھی چلے جانا تھا، کسی اور ماحول، کسی دوسرے منظر میں رہنے کے لیے جس کا حصہ بننے میں نہ جانے کتنا وقت درکار ہوتا۔ خالی خالی نگاہوں سے نیچے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، گلی میں کھڑے ٹرک کا یہ دوسرا چکر تھا۔ پہلے چکر میں نیچے کے دونوں کمروں کے بیڈ روم سیٹ اور لاؤنج کے صوفے جا چکے تھے، اور اب چند لڑکے خالی ہوئے بیڈ رومز میں سے کارپیٹ کے رول بناتے ہوئے نکل کر باہر کی طرف جا رہے تھے۔ کتنے من کا وزن ہے یار، میرا تو کندھا ٹوٹا جا رہا ہے، اس نے ان میں سے ایک کو کہتے سنا۔ قالین تو بھاری اور دبیز ہی ہونے چاہیے، کون سا بار بار اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ایک بار بچھ گئے تو گھر کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور کیا، اور یہ سنتھیٹک کارپیٹ تو خاندان بھر میں گھر گھر بچھ گئے ہیں۔ ہمارا اور ان کا فرق تو ہر چیز میں دکھائی دینا چاہیے نا۔ کھنکتے لہجے میں کیے جانے والے ان تبصروں کا ماضی کا حصہ بنے ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ آپا گل اور شاکرا میں کے مشترکہ کاوشوں اور تگ و دو کے نتیجے میں جمع ہونے والی وہ ساری آسائشیں جو گھر والوں کی خوش نصیبی اور خوشحالی کی دلیل تھی، محض چند گھنٹوں میں ان کی حیثیت صفر ہوئی تھی۔ اوپر سے اور سامان بھی لانا ہے کیا؟ نیچے کوئی بڑے اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ جویا نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ایک آوارہ صورت لڑکا بڑی دلچسپی سے اس پر نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ بے ساختہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ کمینہ کہیں کا۔ بہت سارے آنسو بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آئے تھے۔ گھر جیسے کسی کھلے چوراہے میں بدل رہا تھا۔ بھان بھان کے لوگ گھر میں اس طرح کھلے عام پھیر رہے تھے جیسے گھر والوں کی بے بسی کو پوری طرح انجوائے کر رہے ہوں۔ اچھا ہی ہوا جو اب بھی اس وقت گھر پر نہیں ہے، وہاں جیل میں بیٹھ کر اس منظر کو دیکھنے سے ہی بچ گئے۔ پہلی بار اس کا جیل میں ہونا ہی عافیت کا سبب لگنے لگا، مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ کتنا روگی جویا، بس کر دو۔ جویا تھکے تھکے انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی، اور رونے سے اگر مصیبتیں کم ہونے لگیں تو یقیناً یہ سب سے آسان حل ہوتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ جویا کے لہجے میں مذاق اڑاتی سی کیفیت اتری۔ جویا نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سوگ منانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی، بلکہ نارمل سے بھی کچھ زیادہ ہی۔ تمہیں افسوس نہیں ہو رہا؟ کس بات پر؟ یہی جو ہوا اور جو ہونے جا رہا ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، تمہارے خیال میں ایسا کیا ہوا ہے جو واقعی قابل افسوس ہے؟ وہ اپنی بات کے اختتام پہ شاید ہلکے سے مسکرائی بھی تھی۔ جو کہ ایسا شبہ سا گزرا تھا، بے حسی کی بھی حد تھی۔ جو کہ اس پر بڑے زور کا غصہ آنے لگا۔ سارے میں ہم ذلیل ہو کر رہ گئے جویا، ابو اس عمر میں جیل کاٹ رہے ہیں، گھر کی چھت ہم سے چھن رہی ہے، اور کیا ہوتی ہیں تکلیفیں؟ اور پھر تم خود بھی تو پچھلا پورا ہفتہ بستر پر پڑی رہی ہو، کس چیز نے بیمار کر ڈالا تھا تمہیں؟ تھکے اور جھنجھلاہٹ میں دیا گیا اس کا پورا بیان سویا نے پورے صبر کے ساتھ سنا تھا، اور جب وہ خاموش ہوئی تو کہہ چکی سب؟ جویا منہ موڑ کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اتنا کچھ باقی تھا جو کہا جا سکتا تھا، مگر خود اس میں بھی حوصلہ کہاں تھا وہ سب دہرانے کا۔ اب پوری بات ایمانداری سے بتاؤ، جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سے ناحق کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے یا پھر اس کا انصاف؟ ہم تو احتجاج کرنے کا منہ بھی نہیں رکھتے جویا۔ دھیرے دھیرے کہے اس کے الفاظ لاؤنج کے سناٹے کو توڑ رہے تھے۔ حرام پیسہ کسی کو راس نہیں آتا، صرف رسی دراز ہوتی ہے، اس سے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، مزید غافل، مزید نافرمان۔ اس نے جیسی اپنی ہنسی اڑائی۔ تمہیں گھر چھوڑنے کا دکھ نہیں ہو رہا زویا؟ جویا نے بہت نیچی آواز میں پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، وہ اتنی اونچی آواز میں بولی کہ جویا کو اس کو ٹوکنا پڑا۔ آہستہ بولو، لوگ ہیں نیچے، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ میں تو خوش ہوں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، دور کسی دوسرے ماحول میں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ میں نے تو کہہ دیا آپا گل سے کہ کسی رشتہ دار کو اس جگہ کا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے صرف لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے جویا۔ اب کوئی آئے گا بھی نہیں، دیکھ نہیں رہی ہو سبھی تو پیچھے ہٹ کے ہیں، کسی کو پرواہ ہے؟ جویا کا سر جھکا ہوا تھا۔ معاذ بھائی کے لیے کہہ رہی ہو؟ جویا نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس کی آواز ابھی بھی دھیمی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ کیا ہے؟
لاؤنج میں ہلکا سا اندھیرا ہر وقت ہی رہتا تھا، پھر بھی زویا نے اس کی آنکھوں میں مایوسی اترتے دیکھی۔ انہیں اس موقع پر تو آنا چاہیے تھا، مگر کوئی بھی نہیں آیا وہاں سے، اور کوئی نہ صحیح معاذ بھائی ایک فون کر لیتے۔ وہ کبھی نہیں آئے گا زویا، اور میں اس کا انتظار کر بھی نہیں رہی ہوں۔ جھنجھلا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر جو اس کے چہرے میں آنکھوں پر لکھا ہے وہ کیا ہے؟ زویا نے حیرت سے سوچا۔ مسالے دار ماش کی دال اور گرما گرم روٹی۔ خیام نے پلیٹ اپنی قریب سرکائی۔ آج کل وہ اس تندور سے کھانا کھا رہا تھا، اور عجیب سی بات تھی کہ روزانہ ہی یہاں آ کر اسے بابو شوکت کا چھوٹا سا ہوٹل یاد آ جاتا۔ وہاں کا ذائقہ، وہاں کی اپنائیت، وہاں کا محفوظ و معمون ماحول۔ وہ رشتوں کا اسیر نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا کہ ایک بار پھر بابو شوکت سے جا کر ملے، مگر وہ رانی اور اس کی ماں۔ نوالا توڑتے ہوئے ان دونوں عورتوں کا خیال اس کا حلق تک کڑوا کرنے لگا۔ گزرتے سارے وقت میں ایک ہی یقین پکا ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں سارا فساد عورت ذات کا ہی لایا ہوا ہے۔ ہر موڑ پر، ہر قدم پر سر جھٹک کے وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ سامنے ٹی وی پر کوئی بڑا ہٹ ڈرامہ سیریل چل رہا تھا، عورت کی مظلومیت کا رونا روتا ہوا۔ وہاں بیٹھے زیادہ تر لوگ ٹی وی کی طرف متوجہ نہیں تھے، یہ ان کی دلچسپی کا موضوع تھا بھی نہیں۔ کوئی سنسنی خیز فلم، کوئی بھڑکدار سا ڈانس ان کی توجہ کھینچتا تھا، یا پھر حکمرانیوں کی بدعنوانیاں یا دہشت گردی کا کوئی تازہ واقعہ۔ کسی نے بیزار ہو کر چینل بدلا تھا۔ ایک بڑے خوبصورت گھر کا اندرونی منظر تھا، بڑا سارا لاؤنج، اور سامنے سے گول گھوم کر آتی ہوئی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی وہ کوئی اور نہیں سندل ہی تھی۔ خیام کی ساری توجہ اس پر مبذول ہوئی۔ ارے دیکھو تو، فلم سٹار سندل کا گھر دکھا رہے ہیں۔ اس کے قریب بیٹھتے کسی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، دیکھا ہوا ہے میں نے یہ پروگرام، اس ہفتے میں کئی بار چلا ہے، بڑی جلدی ترقی کی ہے اس لڑکی نے، ویسے ہے صلاحیتوں والی، وہ جو ابھی اس کی نئی فلم آئی ہے۔ خیام نے کچھ ناگواری سے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹی وی کے بالکل قریب والی کرسی سنبھالی۔ سندل کا گھر۔ وہ بے حد حیران تھا، سو اس پروگرام کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے سندل کی نجی زندگی اور خاندان کے بارے میں پروگرام کیا جا رہا تھا۔ کیا بتائے گی وہ اپنے خاندان کے بارے میں؟ کوئی واسطہ تعلق نہیں، پھر بھی خیام نے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس کی تھی۔ 7 انگلیاں، 7 چراغ، ایک ایسا فنکار گھرانہ جہاں روایت کا تسلسل پوری خوبصورتی کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ برِ صغیر کے صفِ اول کی ستار نواز محترمہ ستارہ جان کی نواسی سندل، جنہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پرفارمنگ آرٹ کو ہی اپنی شناخت بنانے کا فیصلہ کیا۔ میزبان بڑی عزت و احترام سے سندل کو، اس کے خاندان کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا، اور وہ اپنے چکا چوند کرتے حسن کے ساتھ پورے وقار سے سر اونچا کیے بیٹھی تھی۔ کوئی گلٹ، کوئی پردہ داری نہیں، پورے اعتماد سے ہر سوال کا جواب بڑی روانی سے دے رہی تھی۔ اس نے پورے فخر سے بتایا کہ ناسازگار حالات میں اس کی ماں نے فلموں کے چھوٹے چھوٹے رول اور ایکسٹراز کے ڈانس گروپ میں کام کیا ایک لمبے عرصے تک۔ مجھے اپنی امی پر فخر ہے کہ انہوں نے میری اور میری چھوٹی بہن کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر وہ قربانی دی جو صرف کوئی ماں ہی دے سکتی ہے، یا شاید یہ کوئی ماں ہی دیتی ہے، ہر ایک نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے سندل کی آنکھوں سے جو آنسو بہے تھے، اس نے ماحول کو بے حد جذباتی کیا تھا۔ ہاں، جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی تعریفی نگاہوں سے سندل کو دیکھا تھا۔ کتنی سچی بات کی ہے لڑکی نے، خدا کسی کو مجبوری میں نہ ڈالے، اور ناچ گان کر کے کمایا ہے بیچاری نے۔ یہاں غاصب کمینوں سے معاشرہ بھرا ہوا ہے جو غریبوں کا خون چوس کر اپنی تجوریاں بھارے ہیں اور عزت دار بنے بیٹھے ہیں۔ آج یہاں اس چھوٹے سے تنور پر بیٹھے نیم خواندہ لوگوں کے بیچ معمولی سے نگینہ جان سوسائٹی کے علم برداروں سے زیادہ معتبر ٹھہری۔ لوگوں کا دیکھنے کا نظریہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ خیام نے بہت کنفیوز سا ہو کر ایک جھجکتی ہوئی نگاہ ان لوگوں پر ڈالی جو اب سندل کو بھول کر کرپشن اور ناانصافیوں کی شرمناک قصوں میں مشغول تھے۔ ان کے کردار قطعی مختلف تھے۔ وہ بڑا پرسکون سا ہو کر دوبارہ پروگرام کی طرف متوجہ ہوا۔ کیمرہ سندل کے گھر کے مختلف حصے دکھا رہا تھا، لاؤنج، کچن، کھانے کا کمرہ، بیڈ روم، لان، سوئمنگ پول، جہاں کہیں بھی نانی ستارہ کے چوبارے کی جھلک نہیں تھی۔ یہ ایک گھرانے کی خوشحالی کی داستان سنا رہا تھا، ایسی داستان جو ان گھرانے کی عورتوں کی محنت اور ہمت نے رقم کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔